فرحان کو ایسے ہتھ کڑیاں لگی ہیں، جو غیرت مند کہتا تھا اس کی غیرت اس وقت کہاں گئی جب پوری دنیا نے ایسے ہتھ کڑیوں میں اس کو دیکھا ہے۔ اس سے 3 دن پہلے جو ملزم آمنہ ہے یہ ہاسپٹل میں ایڈمنٹ تھی، میو ہاسپٹل میں، تو اس کی ماں کے الفاظ کیا تھے؟ کہتی وہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے مر جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں اس وقت رئیس کے گھر علی کے ساتھ موجود ہوں۔ ناظرین، آج آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرنا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے مرتبہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور رئیس کیس کے حوالے سے آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج جس خبر کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، یقین کریں جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ بھی خوشی منائیں گے کہ آخرکار اس شاطر ملزمہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جس نے نہ صرف ایک گھر کو تباہ کیا بلکہ اس نے کئی خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے ساتھ علی موجود ہے، علی سے جانتے ہیں کہ کیا آمنہ کو فرحان نے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، علی سے جانتے ہیں۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان۔ آپ علی بھائی، یہ ایک خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ جی فرحان نے اپنی بیوی ملزمہ آمنہ کو طلاق دے دی ہے، اس میں کتنی کو صداقت ہے؟ بھائی جان میں آپ کے ساتھ وہ ورڈ شیئر کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، سمجھ جائیں گے آپ بھی، آپ کے دیکھنے والے ناظرین بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ جب یہ جوڈیشل ہونے سے پہلے جب لاسٹ ان کو پیش کیا وہاں پہ کورٹ میں، تو وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے، تو ان کی فیملیز بھی موجود تھی۔ فرحان کی فیملی دونوں فیملی؟ نہیں، دونوں نہیں تھی۔ میں نے جب سے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے کبھی بھی ان کو ایک ساتھ دونوں فیملیز کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ عورت کی وجہ سے یہ سارا آج ہمیں معاشرے میں گندا ہونا پڑ رہا ہے، دنیا میں گندا ہونا پڑ رہا ہے، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گندا ہونا پڑ رہا ہے، اس معاشرے میں گندا ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ آپ فرحان کی فیملی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ فرحان کی فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے ذہن میں جب ان کو حقائق پتہ چل گئے بالکل کہ یہ وجہانات کیا بنی، عورت ہماری بہو ٹھیک نہیں تھی، بالکل۔ یہ جب انسیڈنٹ ہوا اس سے 1.5 سال پہلے یہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 1.5 سال پہلے ہماری آپس میں لڑائی ہوئی، میں نے اپنی وائف کی ناک کی ہڈی توڑ دی، ملزمہ آمنہ کی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھی انٹرویو کیا اس چیز کے اوپر، ہاں جی، وہ اس چیز کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ میں نے کبھی بھی ان دونوں فیملیز کو ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ اچھا، نہیں دیکھا۔ اگر جب وہ عورت کی بیل لگتی تو عورت کی طرف سے وہ اس کے فیملیز آتی ہے آمنہ کی، اگر وہ کوئی لڑکے کا میٹر جب ہوتا تھا تو لڑکے کی فیملیز دیکھی تھی میں نے کبھی ایک ساتھ ان دونوں کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو جب لاسٹ ان کا جو جوڈیشل ہونے سے پہلے جب لاسٹ ان کو وہاں پہ لے کے آئے کورٹ میں ایوان عدل میں، تو وہاں پہ فرحان کی فیملیز موجود تھی۔ اچھا، فرحان کی فیملی موجود تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی کھڑے تھے۔ اب اس سے 3 دن پہلے جو ملزم آمنہ ہے یہ ہاسپٹل میں ایڈمنٹ تھی، میو ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے۔ یہ مر رہی تھی وہاں پہ، جی مجھے بچا لو فلاں، بیمار ہوئی پڑی تھی، بددعائیں لگی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ میری دنیا نے بددعائیں دی، دنیا نے بددعائیں دی، بالکل، اور ان کو لگی بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آج بھی ان کی شکلیں جا کے دیکھ لو جیل میں، خدا کی لعنت پڑی ہوگی ان دونوں کے اوپر، بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ نا حق نا حق ہی ہوتا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نا حق کیا ہمارے بچے کے ساتھ۔ اب یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ فرحان نے آمنہ کو طلاق دے دی ہے؟ یار وہ آپ کے ساتھ میں وہی شیئر کر رہا ہوں بھجن۔ تو وہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، تو جو آفیسر تھے، جو پولیس آفیسر، وہ ان کو لے کے آئے جب فرحان کو ایسے ہتھ کڑیاں لگی ہیں، جو غیرت مند کہتا تھا اس کی غیرت اس وقت کہاں گئی جب پوری دنیا نے ایسے ہتھ کڑیوں میں اس کو دیکھا ہے، بالکل، کہاں گئی اس کی عزت اور شہرت، کہاں گیا اس کا پیسہ، اتنا گمان کہاں ہے، سب مٹی میں خاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ کھڑے تھے تو وہ اس کی جو والدہ تھی نا، وہ آئی اس کی طرف فرحان کو ملنے کے لیے، اپنے بیٹے کی طرف آئی ہے، تو جو پولیس آفیسر تھے وہاں پہ کھڑے انہوں نے کہا جی ماں جی آپ ایسا کریں، آپ یہ چھوڑیں، یہ میٹر ہوتے رہتے ہیں، آپ نا ہاسپٹل میں جائیں، میو ہاسپٹل میں، ایمرجنسی میں آپ کی بہو وہاں پہ ایڈمٹ ہے پچھلے 3 دن سے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، ہم نے دیکھ لیں ان چیزوں کو۔ تو اس کی ماں کے الفاظ کیا تھے؟ کہتی وہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے مر جائے۔ فرحان کی ماں؟ فرحان کی ماں نے یہ الفاظ کہے کہ وہ میری طرف سے مر جائے۔ علی بھائی کیوں اس طرح کے الفاظ انہوں نے کیے ہوں گے؟ دیکھیں، جب میں آپ کو پہلے وہ بات والی بات آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ جب ان کو پتا چلا ہے کہ ہماری بہو ٹھیک نہیں تھی، یہ گھر کا گند ہی ہمارا اپنا تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے بیٹے کو بھی اس نے ورگلایا، اس کے ساتھ مل کے ٹریپ کر کے بلایا اس بچے کو، بلانے کے بعد اس بچے کے اوپر تشدد کرتے رہے، اس کی جان لی، کچھ سانس باقی تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ جلا دیا۔
بالکل, کیونکہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے میرے نہیں بھائی, چھپتا, 100 سال بعد بھی وہ قتل سامنے آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ ان کے وہ جو ورڈ تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے, تو نے کہا میری طرف سے مر جائے وہ باہر میں جائے, مجھے اس سے کیا غرض ہے, مجھے اپنے بیٹے سے غرض ہے, مرے کتی جا کے ہماری طرف سے. اچھا, اس طرح اس نے برے الفاظوں میں برے الفاظوں میں بھی اس نے کہا بھائی رمضان ہے. ظاہری بات ہے نا, اس ماں کو کیا پتا تھا کہ میرے گھر میں جو ایک عورت نام کی چیز آ گئی ہے وہ اس قدر جو ہے وہ منحوس اس کے قدم آئے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے کو بھی ختم کروا دیا, اس کی بھی زندگی تباہ برباد کر دی, اور کسی دوسرے کی ماں کے بیٹے کو بھی اس نے جو ہے نا وہ قبر میں پہنچا دیا. اور آج یہ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو وہ ڈرامے کر رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈرامے تھے, کیونکہ اس نے وہ جب پولیس کی حراست میں تھی, جب میں اس کا انٹرویو لینے کے لیے گیا, بلکہ مجھ سمیت جتنے بھی یوٹیوبر وہاں پر گئے, بہت سارے یوٹیوبرز نے تو غیر اخلاقی قسم کی بھی ان کے ساتھ گفتگو کی جن کی میں مذمت کرتا ہوں, لیکن اس خاتون نے وہ جس قدر شاطر تھی, وہ جس قدر باتوں سے لوگوں کو گھما دیتی تھی, چکرا دیتی تھی, میں خود ایک دفعہ حیران ہو گیا تھا کہ یار ضرور اس کے ساتھ نہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے. لیکن جب اس کہانی کا دوسرا رخ میرے سامنے آیا اور میں نے لوگوں کے سامنے رکھا, تو پھر لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا, یا جس قدر یہ شاطر ملزمہ تھی, یا جس طرح اس نے ایک معصوم نوجوان کو اپنی باتوں میں ورگلایا, اپنے جھوٹے پیار میں پھنسایا, پھر اس کے بعد کچھ راتیں بھی گزاری ہوں گی اور کچھ اس کے ساتھ عیاشیاں بھی کی ہوں گی. لیکن جب اس کی یہ مکاریوں کی خبر جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلتی ہے, جب اس کے سسرال والوں کو پتہ چلتی ہے, تو سسرال کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ اپنی کسی بہو کا, اپنی کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کے وہ آنکھیں بند کر لیں. تو یقیناً یہ ان کی طرف سے بہت بڑی غلطی تھی, اور فرحان کا یہ سب سے بڑا قصور تھا کہ اس نے دونوں طرف سے معلومات لینے کے بجائے صرف اپنی باتوں میں, اپنی بیوی کی باتوں میں, اور اس بیوی کی باتوں میں جو نہ جانے اس کو کب سے دھوکہ دیتی چلی آ رہی تھی, اور ایک بار پھر اس کو دھوکہ دے دیا. تو اس نے جب اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے ایک شخص, کیونکہ اس کو پہلے پکڑ لیا تھا, رئیس کو جب اس نے اپنے گھر بلایا تھا, اور اس کے سسر نے جب رئیس کو ساتھ آمنہ کو نازیبہ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو اس نے اپنے بیٹے کو فوری بتایا تھا. اب یہ بیٹے کا کام تھا, اگر یہ بیٹا عقل شعور رکھنے والا ہوتا تو اس نوجوان, اس معصوم, اس مقتول کو جب گھر بلا لیا تھا دھوکے سے, تو دونوں کو بٹھا کر پوچھتا کہ بتاؤ کس کا کتنا قصور ہے. لیکن وہ ناسمجھ, اور وہ ایک ایسا شخص جس نے خود کو اتنا معصوم بنا لیا, جس نے خود کو اپنی بیوی کا وفادار شوہر سمجھا کہ میری بیوی جو ہے وہ پاک دامنہ ہے, میری بیوی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی, تو وہ بالکل اس چیز سے بے خبر ہو گیا, اور اس نے اپنی بیوی کے سامنے, اس نے اس شاطر ملزمہ کے سامنے اس معصوم شخص کو نہ صرف گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا, بلکہ اس کو تڑپا تڑپا کر, جب اس کی چند سانسیں چل رہی تھی, جب اس کی چند سانسیں چل رہی تھی, تو اس مکار عورت نے کہا کہ اس کو اگر زندہ چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ہمیں پریشان کرے گا, تو کیوں نہ ہم اس کا جو ہم نے اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا جرم کر دیا ہے, تو اس جرم پر اب ہم مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ان دونوں شاطر ملزمان نے یہ پلان, یہ سازش بنائی, اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے, اس گھر سے جس گھر کے مناظر آپ پہلے دیکھ چکے ہیں, اس گھر سے اس مقام تک جہاں اس معصوم شخص کو زندہ جلایا جب اس کی چند سانسیں باقی تھیں. اگر اتنی دور زندہ جلانے کے لیے وہ لے جا سکتے تھے, تو اگر ان میں غیرت ہوتی, اگر ان میں انسانیت ہوتی, تو یہ لوگ اس کو جلانے کے بجائے کسی ہاسپٹل میں لوارس چھوڑ آتے کہ ہمیں سڑک پر پڑا ملا ہے, تو شاید آج رئیس اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوتا. تو آج یہ ڈھونگی قسم کے لوگ جو ہیں اب عدالتوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں انصاف دے دیا جائے, ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نے کسی کا قتل کیا, ہمیں ضمانت دے دی جائے, میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. تو اے اللہ کی بندی, کیا تمہیں اس وقت نظر نہیں آیا تھا کہ میرے ان دو معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ یا پھر
اس معصوم بچے کو جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تاکہ یہ کسی کے ساتھ تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ پائے بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قاتل نہ تو کبھی قانون کی گرفت سے بچ پایا ہے اور نہ ہی قتل کبھی چھپ پایا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کیس کے حوالے سے مزید کچھ بھی اپڈیٹ ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ضرور آگاہ کروں گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.